ادھر 12 دن سے عالم اسلام میں بھونچال آیا ہوا ہے. یورپ میں، امریکہ میں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں آج ایک خبر بڑی گرما گرم ہے. ہر جگہ اس پر تبصرے ہو رہے، ہر جگہ رپورٹیں شائع کی جا رہی، اور اس خبر کا تعلق سعودی حکومت سے ہے. ایک سعودی شہری ہے جناب جمال خاشقجی، وہ ایک بڑے مشہور صحافی رہے ہیں. عربی میں اور انگریزی میں دونوں زبانوں میں لکھتے رہے، بولتے رہے، اور سعودی حکومت میں بعض شاہزادوں سے ان کے بہت ہی اچھے روابط رہے، بلکہ بعض کے لیے ان کی حیثیت ایک سیکرٹری کی رہی. اور اسی طرح سعودی حکومت کے بعض اخبارات کے وہ ایڈیٹر رہے اور ایک عرصے سے مضامین لکھتے رہے. ادھر جب سے محمد بن سلمان کو ولی عہد بنایا گیا اور محمد بن سلمان نے مملکت کا حلیہ بدلنے کا تہیہ کیا، شہزادوں کو گرفتار کیا، عمرا کو گرفتار کیا، دولت مندوں کو گرفتار کیا، اور علماء کو تو بہت پہلے سے گرفتار کیا جا رہا تھا، لیکن بعض بڑے علماء کی گرفتاری اسی دور میں ہوئی، جن میں شیخ سلمان العودہ اور شیخ صفر الحوالی اور ان کے علاوہ بڑے علماء، ادباء، صحافی، اہم شخصیات کو گرفتار کیا گیا. تو یہ جو کچھ ظلم ہوتا رہا اس پر دنیا چیختی رہی، مضامین لکھے جاتے رہے، چینل پر خبریں آتی رہیں، ڈیبیٹ ہوتے رہے، سخت تنقید سعودی حکومت پر کی جاتی رہی. ہر جگہ اہل علم اور اہل دانش و بینش و مفکرین تنقید کر رہے تھے اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے. جمال خاشقجی صاحب بہت سنبھل کر مضامین لکھتے تھے جس میں تنقید کا پہلو ہوتا تھا، لیکن اصلاح کے لیے وہ چاہتے تھے کہ یہ ملک کی اصلاح ہو، حکومت کی اصلاح ہو. تو مضامین وہ لکھتے رہے، عبداللہ کے دور میں لکھتے رہے اور سلمان کا جو ابتدائی دور آیا اس میں لکھتے رہے، لیکن محمد بن سلمان کی طغیانی جب سامنے آئی تو انہوں نے محسوس کیا کہ اب میرا سعودی عرب میں رہنا بہتر نہیں ہے، بلکہ کسی وقت بھی گرفتار کر لیا جائے گا. تو انہوں نے خاموشی سے امریکہ کا سفر کیا اور پھر امریکہ میں وہ مقیم ہو گئے، اور پھر امریکہ میں وہ انگریزی اخبارات میں بھی لکھتے رہے اور عربی اخبارات کو بھی مضامین بھیجتے رہے اور ٹویٹ کرتے رہے، فیس بک پر چیزیں ڈالتے رہے. بہت ہی سنبھل کر ٹھنڈے انداز میں وہ تنقید کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں اصلاح چاہتا ہوں کہ ملک کے جو حالات ہیں بگڑتے چلے جا رہے ہیں اور انجام بہت خراب ہوگا. ان کی اہلیہ سعودی عرب میں تھیں، کہا جاتا ہے کہ زبردستی ان کو طلاق دلوائی گئی. ایک عرصے سے وہ امریکہ میں رہ رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے ترکی کے ایک خاتون سے، جو بہت پڑھی لکھی خاتون تھی، شادی کرنا چاہی، تو شادی طے ہو گئی. اب اپنے کچھ کاغذات ان کو نکلوانے تھے تو وہ امریکہ میں سعودی سفارت خانے گئے اور وہاں انہوں نے کاغذات حاصل کرنا چاہے تو ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ کیونکہ خاتون جو ہیں وہ ترکی کی ہیں، اس لیے وہ ترکی جائیں اور ترکی میں جو سعودی قونصلیٹ ہے وہاں سے کاغذات حاصل کر لیں. یہ سب کچھ ایک پلاننگ کے ماتحت ہو رہا تھا اور وہ پوری طرح سے اس سازش کو بھانپ نہیں سکے. اب وہ 2 اکتوبر کو ترکی میں قونصلیٹ گئے. اس سے 4 دن پہلے وہ گئے تھے
اور انہوں نے اپنی بات رکھی تھی کہ مجھے کاغذات چاہیے تاکہ قانونی طور پر شادی کا رجسٹریشن وغیرہ ہو سکے. تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ 2 اکتوبر کو دوپہر میں آئیے. اب وہ پھر منتظر رہے اور اپنی خطیبہ کو لے کر وہ گئے سفارت خانے یا قونصلیٹ تاکہ وہاں ثبوت پیش کر دیا جائے اور کاغذات بنوا لیے جائیں. لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو خاتون جن کا نام خدیجہ ہے ان کو اندر داخل ہونے نہیں دیا گیا. تو انہوں نے اپنا فون موبائل ان کو دے دیا کہ بھئی میں اکیلا جاتا ہوں. اب وہ اکیلے اندر داخل ہوئے. جب وہ اندر داخل ہوئے کونسلر سے ملنے کے لیے انہوں نے کچھ بات شروع کی تو اتنے میں 2 آدمی آئے اور انہوں نے مارنا شروع کیا. اب وہ حیران کہ کیا ہو رہا. تو انہوں نے کچھ چیخ پکار کی, اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی. تو ان کو وہاں سے پکڑ کے ایک دوسرے کمرے میں لے گئے. وہاں ان کو زیادہ زد و کوب کیا گیا اور اس کے بعد ان کو بے ہوش کرنے کے لیے ان کو انجیکشن دے دیا گیا. پھر پکڑ کے تیسرے کمرے میں لے گئے اور وہاں ان کو ذبح کر دیا. اس کے بعد اب لاش کو کیا کرنا ہے, کہاں لے جانا ہے. تو آری لے کر آئے تھے, جسم کو آری سے کاٹا, اس کے ٹکڑے کر دیے اور بڑے بڑے پولیتھین لے کے آئے تھے, اس میں جسم کو ڈالا گیا. کونسلیٹ سے متعلق 26 کاریں وہاں رہتی ہیں. ان کی جو بیگم ہونے والی تھی خدیجہ, وہ باہر بیچاری کھڑی انتظار کرتی رہی. 1 گھنٹہ گزرا, 2 3 4 5 گھنٹے ان کو وہیں گزرے گیٹ کے اوپر. وہ پریشان ہو گئی کہ وہ کہاں ہیں, کیوں نہیں آ رہے اندر سے. تو ان سے کہا گیا کہ وہ تو چلے گئے, یہاں سے وہ تو آئے تھے اور چلے گئے. اب یہ بات کسی طرح قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ آتے تو نکلتے اپنی اہلیہ کی طرف, جن کو اہلیہ بنانا تھا, جن کے لیے کاغذات تیار کرنے تھے. وہاں سے صاف کہہ دیا کہ نہیں وہ تو یہاں آئے نہیں. اب یہ پریشان ہو گئی. پھر انہوں نے اپنے لوگوں سے رابطے شروع کیے اور اس کے بعد پولیس سے رابطہ ہوا, ترکی کی پولیس سے رابطہ ہوا. پولیس وہاں پہنچی تو انہوں نے ساری شکایت کی کہ وہ اندر گئے اور پھر وہ نکلے نہیں ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہاں ہے نہیں. اب تحقیق شروع ہو گئی. تحقیق میں جب مطالبہ کیا گیا کہ بھائی ان کی تفصیلات دی جائیں, کہاں سے وہ نکلے. کیمرے لگے ہوتے ہیں, باہر کیمرے لگے ہیں, اندر کیمرے لگے ہیں, ہر کمرے میں کیمرہ لگا, تو کیمرے کے فوٹو دیے جائیں. تو یہ جواب دیا گیا کہ کیمرے معطل ہیں, کیمرے کام نہیں کر رہے. سفارت خانے میں اور کیمرے کام نہ کریں. اب باہر کیمرے ترکی حکومت کے لگے ہوئے ہیں اور قریب میں غالباً پچھواڑے بھی ترکی حکومت کا کوئی کیمرہ اور کیسٹ بھی لگا ہوا تھا. یعنی کیمرے ایسے کہ جس میں ریکارڈ بھی ہو, فوٹو بھی ہو اور ریکارڈ بھی ہو. تو ترکی کے کیمرے نے کونسلیٹ میں داخل ہونے والے دروازے کا پورا فوٹو لے رکھا ہے کہ وہ داخل ہو رہے ہیں, وہ فوٹو موجود ہے. نکل رہے ہیں, اس کا کوئی فوٹو نہیں. اور اندر جو کچھ ہوا وہ جیسے کوئی مافیا گروپ ہو, ڈکیتوں کا, بدماشوں کا, پیشہ ور بدماشوں کا, ایسا گروپ. اس نے ایک مہذب, ایک شریف, ایک صاحب علم, ایک صحافی کے ساتھ جو جرم کیا ہے وہ دنیا میں کبھی درندوں نے بھی نہیں کیا ہوگا. اس کو چھپایا گیا, بات بنائی گئی کہ وہ تو یہاں ہے ہی نہیں, وہ تو چلے گئے. اب تحقیقات کا دائرہ آگے بڑھتا چلا گیا. معلوم یہ ہوا کہ اس واقعے کے قریب 2 جہاز سعودی عرب سے ہیلی کاپٹر آئے جن میں 15 آدمی آئے. دوپہر میں وہ 15 آدمی کمال اتاترک ایئرپورٹ پر اترے اور اس کے بعد وہ تیزی کے ساتھ آئے اور سعودی کونسلیٹ کے قریب 2 ہوٹلوں میں ٹھہرے. اس کے بعد پھر وہ وہاں سے کونسلیٹ آئے اور پھر کونسلر کے گھر گئے. ساری کارروائی جو انہیں کرنی تھی وہ انہوں نے سب کر لی. اس پوری کارروائی کے بعد وہ 15 آدمی جن میں مخابرات کے تھے, پولیس کے تھے, فوج کے تھے, وہ سارے افراد بھیجے گئے تھے محمد بن سلمان کی طرف سے کہ ان کو ختم کرنا ہے.
اب یہ آئے، ان پورے گینگ نے اپنی کارروائی کی اور پھر اس کے بعد 9 بجے اور 10 بجے کی فلائٹ سے واپس ہوئے. یعنی اپنے وہ فلائٹ جو پرائیویٹ فلائٹ تھی ہیلی کاپٹر، اس کو لے کر ایک فلائٹ قاہرہ کے رخ پہ گئی، ایک فلائٹ دبئی کے رخ پہ گئی، اور پھر وہ دبئی سے ادھر قاہرہ سے ریاض پہنچے. یہ ساری تحقیقات اس لیے ہو گئیں کہ جب وہ ایئرپورٹ آئے تو فوٹو ایئرپورٹ پہ لیے جاتے ہیں، وہ سارے فوٹو ان کے محفوظ. ہوٹل آئے تو ہوٹل میں سارا ریکارڈ رہتا ہے، وہاں ان کے فوٹو محفوظ. اور اس کے بعد جب وہ سفارت خانے آئے تو کیمرے جو ترکی حکومت کے لگے تھے وہاں پر ان کے فوٹو. اس کے بعد تحقیق ہوتی رہی. ابھی 2 دن پہلے یہ بات خبر سامنے آئی کہ ایک کیمرے اور ٹیپ ریکارڈر نے جمال خاشقجی کی چیخ اور پکار، جس وقت انہوں نے دفاع اپنا کیا اور وہ چیخے جب ان کو مارا جا رہا تھا، وہ ریکارڈ ہے، وہ ریکارڈ مل گیا. اب وہ سب سے بڑا ثبوت ہے. اس ٹیم کا آنا چند گھنٹوں کے لیے اور ایئرپورٹ سے سیدھے قونصلیٹ آنا، پھر جلدی فرار اختیار کرنا، اور ایسے لوگوں کا آنا جو انٹیلیجنس میں ہیں، پولیس کے محکمے میں ہیں اور خطرناک قسم کے گینگ کے لوگ ہیں، ان کو اسی کارروائی کے لیے بھیجا گیا. اب یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ ان کا جسم گیا کہاں؟ کیا اس کو پگھلا دیا گیا؟ کیا اس کو کہیں دفنا دیا گیا؟ تو دفنایا تو کہاں دفنایا؟ ایک شک یہ ہے کہ کونسلر کے گھر کے سامنے جو پارک ہے اس میں کہیں دفنایا گیا ہے. تحقیقات جو چلنا شروع ہوئی تو ڈونلڈ ٹرمپ تک باتیں پہنچی. امریکہ کے صحافی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے مظاہرے شروع کر دیا. تو ٹرمپ نے کہا کہ بالکل اس کی ہم تحقیق کریں گے، وہ امریکہ میں رہتے تھے اور بات کو کھل کر سامنے آنا چاہیے. ادھر اردوغان صاحب نے بیان دیا کہ وہ ہمارے دوست تھے اور ترکی میں یہ کارروائی ہو، ان کے ساتھ یہ بات ہو، ہم خاموش نہیں رہ سکتے، اس کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی. اب سعودی حکومت نے کہا کہ وہ تو ہمارے یہاں ہی نہیں ہے اور وہ تو آئے تھے اور چلے گئے تھے، یہ کہنا شروع کیا. تو یہ اسی طرح ٹالتے رہے، لیکن یہ ساری کارروائیاں ریکارڈڈ تصویروں کے ساتھ ترکی کے اخبارات میں شائع ہونا شروع ہو گئی. ان کی شکلیں شائع کر دی گئیں اور وہ کس وقت آئے تھے اور کس وقت گئے اور کس وقت یہاں داخل ہوئے. اور پھر سب سے خطرناک چیز کہ ان کی چیخ و پکار وہ ریکارڈ ہو گئی. تو اب تقریباً یہ بات محقق ہو گئی کہ مافیا گروپ نے، محمد بن سلمان کے غنڈوں نے، اوباشوں نے، قاتلوں نے قونصلیٹ کے اندر انہیں شہید کیا اور بڑی تعذیب کے ساتھ بہت ہی مجرمانہ طریقے پر. تو سمجھو کہ 12 دن سے ایک ہنگامہ ہے پوری دنیا میں، اور ان 12 دنوں میں ہر دن میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں ساری تفصیلات. صبح سے شام تک کیا خبریں آتی ہیں، پھر دوسرے دن کیا خبریں آتی ہیں. اب جو لیٹسٹ خبریں ہیں وہ یہ کہ ترکی حکومت کے نزدیک یہ بات محقق ہو گئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا تو پھر امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہو کے رہیں گے. ادھر جو کانگریس سے امریکن وہاں سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ اس معاملے پر سخت ایکشن لیا جانا چاہیے. امریکہ کے صحافی جو ہیں مظاہرے کر رہے ہیں کہ سعودیہ کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. یہی صورتحال جرمنی اور برطانیہ میں اور ترکی میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس مسئلے کو ایسے گزرنے نہیں دیا جائے گا. ادھر سے اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ترکی کو رام کر لیا جائے اور مسئلے کو کسی طرح ٹال دیا جائے. اور پھر وہاں سے مطالبہ ہے کہ وہاں سے ایک ٹیم آئے اور ترکی کی ایک ٹیم ہوگی، دونوں پوری تحقیقات کریں گے. یعنی دروازے کھولے جائیں، کسی سفارت خانے میں پولیس والے یا کسی حکومت کے نمائندے داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اتفاق نہ. اب یہ مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ انہیں داخل ہونا ہے، ایک ایک کمرہ چھان مارنا ہے، پھر اس کے بعد کونسلر کے گھر میں جانا ہے، وہاں ساری تلاشی ہونی ہے، آلات کا استعمال ہوگا، ان کے ذریعے حقیقت کو معلوم کیا جائے گا. پھر یہ کہ جو ریکارڈ ہوئی ان کی آواز، ان کی چیخ، وہ سب سے بڑا ثبوت ہے. اور یہ کہ وہ گئے اور نکلے نہیں، کہیں بھی کسی کیمرے میں ان کا نکلنا نہیں آ رہا ہے. تو ان کو وہاں مار کر پولیتھین میں رکھ کر کالی گاڑیوں میں اندر جو تھی ان میں چھپا کر پھر ان کو وہاں سے لے جا کر کہیں بھی پھینکا گیا، ڈالا گیا، کیا کیا گیا ہے یہ راز ابھی ہے. اور بڑی بحثیں چل رہی، خطرناک.
ابھی تک کتنوں کو سعودیہ نے مارا، اسی طرح قتل کر دیا، جیلوں میں مار دیا، باہر مار دیا۔ ابھی ایک بہت بڑے عالم جلیل سعودیہ میں جیل میں مارے گئے، اور بھی کتنے لوگوں کے بارے میں یہ شک ہے کہ وہ زندہ ہے، یعنی صفر الحوالی کے بارے میں خبریں آئی تھیں کہ انہیں بھی مار دیا گیا، کچھ پتہ نہیں۔ یاد رکھیے کہ سعودی حکومت غنڈوں کی، اوباشوں کی، مافیا گروپ کی حکومت ہے، ایک صہیونی صلیبی مجرم حکومت ہے جس کے جرائم بے انتہا ہوئے۔ اب لگتا ہے کہ اللہ نے پردہ ایسا فاش کیا ہے اور اتنا بدنام کیا ہے اور اتنا ذلیل کیا ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن شاید اب وہ وقت آ گیا ہے جب اس کی گردن میں پھندا ڈالا جائے گا اور اس حکومت کے خلاف عالمی سطح پر کارروائیاں ہوں گی۔ اتنے خطرناک، اتنے گھنونے جرائم کے بعد درد جو ہوتا ہے، کلیجہ پھٹتا ہے کہ ہمارے یہاں کے مولوی، علماء اور دین سے نسبت رکھنے والے زبانوں کو گونگا رکھتے ہیں۔ اتنے جرائم کے خلاف بھی ان کی زبانیں کھلتی نہیں۔ کوئی مسئلہ جو ہے اس کو کھڑا کرتے ہیں، اعتقادی بناتے ہیں، فکری بناتے ہیں اور چیختے ہیں، بھونکتے ہیں، لیکن ان حقائق پر جو کھلے ہوئے ہیں پوری دنیا کے سامنے ہیں، اور جو جرائم سعودی عرب کے آخری حد کو پہنچ چکے ہیں۔ افغانستان میں لاکھوں کو اسی مجرم حکومت نے مروایا، عراق میں اسی مجرم حکومت نے لاکھوں انسانوں کو مروایا، اسی حکومت نے 12 لاکھ انسان سیریا میں مروائے، یہی حکومت ہے جس نے مصر میں 10,000 کو شہید کروایا اور 20,000 کو جیلوں میں ٹھوسا، یہی حکومت ہے جو پورے یمن کو بھوکمری کا شکار کر رہی۔ حکومت یہ مافیا گروپ کی ہے، اور اس حکومت کے ہاتھ میں حرمین آ گئے ہیں، تو حرم کے غلاف کو اوڑھ کر ہر جرم، ہر ڈکیتی، ہر گناہ کرنے میں یہ ملوث ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر جب یہ فرمایا تھا فلاں فلاں کا نام لے کر کے اگر کعبے کا پردہ پکڑے ہوئے دیکھنا تب بھی مارنا، یہی ان کا حال ہے کہ جو آج کعبے کا غلاف اوڑھ کر ایک مافیا گروپ کا کام کر رہے ہیں، ایک ایسے جرم میں ملوث ہے کہ پوری دنیا گھن کر رہی ہے، لیکن نہیں بولتے ہیں۔ تو یہ ہمارے دکھاوے کے نام نہاد ملا مولوی یہ خاموش رہتے ہیں، ہر جرم پر خاموش، پورے حرم کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے بیان سنا ہوگا پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا ولی رحمانی کا حج سے پہلے کہ حج پورا کا پورا حج اسرائیل کی نگرانی میں کیا جا رہا ہے، ان سے سوالات کیے گئے، ان کا بالکل یہ صحیح خبر ہے، گزشتہ سال بھی یہی تھا، لیکن بے غیرت لوگ، بے غیرت و بے شرم و بے حیا لوگ وہاں حج میں جب پہنچتے ہیں تو ان کی نگاہیں ادھر نہیں جاتی، ان کے دل پہ چوٹ نہیں لگتی، وہ صرف اس کی تفریحات میں رہ کر اور اپنی عبادت کی رسمیں پوری کر کے چلے آتے ہیں۔ یہ ہے وہ صورتحال جس کے خلاف اب پوری دنیا اٹھ کھڑی ہوئی ہے الحمدللہ، اور اب یہاں سے پوری قوت سے اس کے خلاف لکھنا چاہیے، بولنا چاہیے، میسج دینا چاہیے، الیکٹرانک میڈیا پہ جو بھی لکھا جا سکے، کہا جا سکے، کرنا چاہیے، تاکہ پوری دنیا میں اس مجرم حکومت کے خلاف فضا بنا دی جائے اور اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے۔ یہی کام اس وقت پوری دنیا کے شریفوں کو کرنا ہے، جو اس کام میں شریک نہیں ہے وہ شریف نہیں، وہ باعزت نہیں ہے، وہ باضمیر نہیں ہے، وہ بکا ہوا ہے، منافق ہے، ایجنٹ ہے، جو بھی اس کا نام چاہیے رکھ لیجئے، لیکن کوئی شریف انسان ان واقعات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ سوال ہونا چاہیے کہ علماء کو جیلوں میں کیوں ڈالا؟ اے مجرموں جواب دو، کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ یہاں تک کہ ایک معزز اور شریف صحافی جنہوں نے کبھی سخت لفظ بھی نہیں بولا، صرف اچھی تنقید کی صحافیانہ زبان میں، ان کو دھوکہ دے کر کونسلیٹ میں بلا کر ترکی استنبول کی سرزمین پر تعذیب دی گئی، اذیت دی گئی، جسم کاٹ دیا گیا، ٹکڑے کر دیا گیا، پولیتھین میں لے کر کہیں پھینک دیا گیا، اللہ جانے کسی کنویں میں پھینکا، یہ کہاں پھینکا، اس کی تحقیق اب ہو رہی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس حکومت کا خاتمہ کرے، ان کے مجرموں کو گرفتار کروائے، ان کی غنڈہ گردی کا خاتمہ کرے، حرمین کی سرزمین کو ان سے اللہ آزادی عطا فرمائے۔ یہ وہ بات تھی کہ اکثر لوگوں کو ٹھیک سے معلوم نہیں ہے، لوگ ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتے۔
چھوٹی چھوٹی ادھر ادھر کی باتوں میں الجھے رہتے ہیں اور نام نہاد مولوی الجھائے رکھتے ہیں. جو اصل حقیقت ہے کہ پوری دنیا کا جو حرم ہے وہ جزیرۃ العرب ہے. نبی نے فرمایا تھا اخرجوا الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. نبی پاک نے فرمایا تھا اخرجوا المشرکین من جزیرۃ العرب. یہ حکم دیا تھا. پوری تاریخ میں 1400 سال کی تاریخ میں یہودیوں کو وہاں لانے اور عیسائیوں کو بسانے اور مجرموں کے فوجی اڈے قائم کرنے کا کام پوری تاریخ میں اگر کیا ہے تو مجرم آل سعود نے کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا تھا. انہوں نے پورا جزیرۃ العرب داؤں پہ لگا دیا اور اسرائیلیوں کی جوتیوں میں ڈال دیا اور امریکہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. اور ساری مسلمانوں کی دولت جو ان کے باپ کی دولت نہیں، پوری امت مسلمہ کی دولت کو ان مجرموں کے قدموں میں ڈال کر ان کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے. یہ ہے وہ صورتحال جس کا جو بھرم تھا وہ بالکل اب ختم ہو چکا ہے اور اب پوری دنیا چاہتی ہے کہ محاسبہ ہو اور بہت سخت ہو. مسئلہ ایک کا تھا، انہوں نے تو ہزاروں لاکھوں کو مروایا، لیکن کہیں پر اللہ تعالیٰ پکڑ کر کوئی راستہ نکالتا ہے. جو کچھ ہوتا رہا ساری حکومتیں خاموش رہیں، لیکن یہ واقعہ ایسا ہوا کہ وہ چونکہ انگریزی میں لکھتے تھے، امریکہ کے جو انگلش پیپرز تھے ان میں ان کے مضامین شائع ہوتے تھے اور ان کے تعلقات صدر جمہوریہ سے لے کر نیچے تک صحافیوں تک تھے. بہت وسیع ان کے روابط تھے اور بہت ہی باعزت انسان تھے. ان کے ساتھ جب یہ ہوا تو واقعہ ہے کہ ہم سب لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے. ایسا لگا جیسے دماغ کی رگیں کسی نے پھاڑ کے رکھ دی اور بے چینی کا یہ عالم تھا کہ آخر کیا کیا جائے. تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کسی نہ کسی دن ہوگا. ان کا خاتمہ طے ہے بالکل، وقت جتنا بھی لگے، اور خاتمہ بہت ہی خراب ہوگا. مظالم کی انتہا ہو چکی ہے، جرائم اپنی آخری حد کو پہنچ چکے ہیں. غنڈوں کا، اوباشوں کا ایک گروہ ہے جو مسلمانوں پر باعزت القاب کے ذریعے مسلط ہے. یہ فہم ہونا چاہیے علماء کو، طلباء کو، اور جو لوگ ان کی تعریف کریں، ان کی طرف سے تعویل کریں، یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایجنٹ ہیں شیطان کے، یہ ایجنٹ ہیں مجرموں کے اور مافیا گروپ کے. ان سے بھی نفرت کرنی چاہیے جو ان کی تائید میں بیانات دیں یا ان کے جرائم کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں. یہ ہے اس امت کے ضمیر کا مطالبہ. اس مطالبے کو تمام نوجوانوں کو پورا کرنا چاہیے اور ملت کے تمام افراد کو پورا کرنا چاہیے. میں نے چاہا کہ میرا یہ بیان ریکارڈ ہو جائے اور اس کو نشر کیا جائے.